اب آپ دیکھیں آپ کی کتنی قدر و منزلت ہے اللہ کے گھر کہ آپ میں سے ہر آدمی سے اللہ کا انڈیویجول تعلق موجود ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، ریکارڈ پہ آ رہا ہے، آپ کے ماں باپ کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ریکارڈ پہ آ رہا ہے، آپ کے والدین کے نام بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ فلاں شخص نے یہ راہ میں دیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ کسی کمزور کی عزت کرتے ہیں، ریکارڈ میں آ رہا ہے۔ ہر انڈیویجول سے پروردگار کا تعلق ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ جب خالق کا اس سے تعلق ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نامعلوم تھے، نامعدوم تھے، مگر ایک جگہ آپ تھے، اللہ کی یاد میں آپ تھے۔ اس کے مطابق اس نے روحیں ڈھالی، روحیں بنائی، پھر اتنا یاد رکھا اس کو کب بھیجنا ہے، کس کے گھر میں بھیجنا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کی مخلوق اس کی یاد میں موجود ہے۔ کیسا خالق ہے، اور پھر آپ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، آپ کے جسم کی، آپ کے افکار کی، آپ کے کردار کی، آپ کے حالات کی، ہر روز تبدیل ہوتے ہیں۔ بکری کا بچہ یا ہرن کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، انسان کا بچہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے کیونکہ معاشرے کو تشکیل دینا مقصود تھا، اس کو ڈیپینڈنٹ بنایا، وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ماں ہی کرائے گی، کیونکہ اس کی تکمیل اللہ کو بتدریج کرنی ہے، آہستہ آہستہ سکھانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر کائنات میں اللہ انسانیت کی تکمیل بھی کرتا چلا گیا۔ جو قوانین پہلے انبیاء کو دیے گئے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے وہ سارا علم میچور ہو گیا، اتنا میچور ہو گیا کہ پروردگار نے یہ ڈیسیژن کیا کہ اب کسی پیغمبر کی اور ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، اتنے بالغ ہو گئے ہیں، میں نے ان کے دماغ کو اور دل کو، ان کی سماعت کو اور بصارت کو اتنا میچور کر دیا ہے کہ یہ اب بہتر فیصلے قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ کی ٹیچنگ کی روشنی میں کر سکیں گے۔ تکمیل کرتا چلا جا رہا ہے پروردگار عالم۔ اور سچ یہ ہے جب تک سورج نکل رہا ہے نئی کرنیں روز پھوٹتی ہیں، نئے علم کے ساتھ پھوٹتی ہیں، اور انسان اس علم سے، اس کے سہارے، وہ ایک ٹارچ جو جل رہی ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی تکمیل مکمل نہیں ہوئی۔ تکمیل تب مکمل ہوگی جب روز قیامہ آ جائے گا، اب سارے علوم میچور ہو جائیں گے، انسان پوری طرح بالغ ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا اس زمانے کا آدمی اتنا باغی ہوگا کہ ہر کوئی کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس طرف انسان بڑھ رہا ہے، اس کا علم و آگاہی اتنی پھیل رہی ہے، اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کا سفر اس سمت میں جاری ہے، مگر اللہ تکمیل کیے جا رہا ہے، اور اللہ کا کام جاری و ساری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدا کن فیکون کن فیکون۔ علامہ نے اس کو اس ریفرنس سے بیان کر دیا۔ تکمیل پوری تب ہوگی جب وہ چیزیں جو انبیاء کے ذریعے قرآن میں آ چکی ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک سیکنڈ بھر میں تخت بلقیس کا لایا جانا، حدود کا گفتگو کرنا، چیونٹیوں کی گفتگو کا سلیمان علیہ السلام کا سننا، ہواؤں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر
ذکر کرنا، ہواؤں کو ان کے قابو میں دینا، یہ سارے کام حضرت انسان جب کر لے گا اور قرآن کی ہر چیز پریکٹس میں آ جائے گی، تب انسانیت کا سفر مکمل ہوگا۔ اس سے پہلے ابھی سفر جاری ہے، ہماری تعمیر جاری ہے، اس میں تبدیلیاں جاری ہیں، ہمارے سراؤنڈنگ کی چیزیں بدل رہی ہیں، مستقبل کی چیزیں بدل رہی ہیں، مستقبل کو ہم بہت دور تک دیکھنا شروع کر دیا ہے، اپنے حالات کو ہم نے تبدیل کر لیا ہے۔ ابھی انسان بہت آگے بڑھے گا، یہ اس کی نشاندہی شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ جاری رہیں گی، تم نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔